گناہوں کی ظلمت عقل کے نور کو بجھا دیتی، گناہوں کی ظلمت عقل کے نور کو بجھا دیتی ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، کیا میرے فیصلے ہیں، لیکن چونکہ عقل کی روشنی تو ہوتی نہیں تو اپنی سیاہی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، اپنی گندگی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ عقل کا نور گناہوں کی ظلمت سے ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا معاصی سے عاقل کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ عقل ایک نور ہے، معصیت اس نور کو یقیناً بجھا دیتی ہے۔ اس نور کے بجھ جانے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ بعض سلف صالحین کا مقولہ ہے جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ عقل کا غائب ہونا بالکل واضح ہے۔ اگر عقل موجود ہوتی تو اس معصیت سے کیوں باز نہ رکھتی؟ سبحان اللہ، واقعی عقل غائب ہو گئی۔ اگر عقل ہوتی تو اس گناہ سے اس کی عقل کیوں نہ روکتی؟ تو یہ آدمی آگ میں بھی جاتا ہے اور اللہ نے کہا ہے فاتقوا النار التي اعدت للكافرين، آگ سے بچو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو آگ میں جانے سے بچاؤ۔ کون دنیا میں ایسی مخلوق تھی جو اپنے بچوں کو آگ میں بھیج رہی ہو؟ کوئی نہیں تھی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ یہ کون سی آگ ہے؟ یہ گناہوں کی آگ ہے جو آج زندگیوں میں تپش لاتی ہے اور قبر میں وہ اصلی آگ کی شکل اختیار کر لے گی۔ آج بھی اس آگ کا اثر ہے، زندگیوں کو گرم رکھتی ہے، دماغ کو گرم رکھتی ہے، زندگی کو گرم رکھتی ہے، دماغ کو گرم، جیسے بوفے سسٹم کے نیچے آگ جل جائے نا، ہر وقت کھانا گرم رہتا ہے، ایسی گناہوں کی آگ اس کی زندگی کو، دماغ کو ہر وقت گرم رکھتی ہے۔ کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی مسئلہ۔ تو فرمایا آگ سے بچاؤ، یہ بھی آگ ہے۔ فرمایا عقل غائب ہو جاتی ہے، اگر عقل موجود ہوتی تو اسے معصیت سے کیوں نہ روکتی؟ عقل کی روشنی ہو اور گناہوں سے نہ بچے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل ہی چلے جانے کی نشانی ہے کہ اپنی ذلت کا، پستی کا فیصلہ خود کر رہا ہے۔ جب ایک بیوقوف ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا کوئی نہیں پتا ہوتا، ایسی گناہوں کی زندگی کا انجام یہی ہوتا ہے، یہ اپنی حقیقی نفع نقصان سے محروم ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں نفع کس میں، نقصان کس میں۔ یعنی اس سے بڑی نادانی کیا ہے میرے عزیزو؟ جہاں سے جا رہے ہیں وہاں اتنی توانائیاں لگ رہی ہیں اور جہاں جا رہے ہیں اس کی کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ تو یہ کبھی عقل مند لوگ کرتے ہیں، یہ بھی کوئی عقل مند لوگ کرتے ہیں کہ جہاں سے جا رہے ہیں، اور نہ جانے میرے اور آپ کے کتنے جانے والے چلے گئے، اور سب جانتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ گئے، فیکٹری بھی چھوڑ گئے، کارخانہ بھی چھوڑ گئے، اتنا خوبصورت گھر بھی چھوڑ گئے، سب کچھ چھوڑ گئے، اور روز دیکھ رہے ہیں، اور جہاں جا رہے ہیں اس کا کبھی خیال ہی نہیں آتا، اور جہاں سے جانا ہے اس کے بارے میں اتنی فکر مند، کچھ نہ کہیے۔ جس اولاد نے پتہ نہیں وہ دن دیکھنے ہیں یا نہیں دیکھنے، ان کا بھی غم اتنا پالا ہے کہ اپنی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ عجیب تا تماشا ہے، عجیب ہی سا تماشا ہے۔ تو جس قدر عقل کی روشنی بڑھتی ہے پھر آدمی اپنے نفع نقصان سمجھتا ہے، چیزوں کی حقیقت سمجھتا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، یہاں کتنا کرنا چاہیے، وہاں کے لیے کتنا کرنا چاہیے۔ جب تقوی کا نور آتا ہے، عقل میں روشنی آتی ہے، تب آدمی کو ان چیزوں کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو چل رہا معصیت سے اس کے دنیا آخرت کی خیر و فلاح ضائع ہو رہی ہے، پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ جس کے گھر میں بیٹھا ہے، اللہ کا گھر ہے نا دنیا،
اس کے گھر میں بیٹھا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کہ گھر کا مالک دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا. یا تو اللہ نہیں دیکھ رہا، یا دنیا اللہ کا گھر نہیں ہے. یہ دنیا اللہ کا گھر ہے، دیکھ بھی رہا ہے، گھر کا مالک دیکھ رہا ہے، اور اس مالک نے اس گھر میں مجھے کتنا کچھ دے رکھا ہے، اتنی نعمتیں میرے دسترخوان پہ رکھی ہیں. پھر گھر کا مالک دیکھ رہا ہے، اس کے گھر میں بیٹھ کر پھر اس کی نافرمانی کر رہا ہوں. فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور گناہوں سے میری دنیا آخرت کی فلاح بھی برباد ہو رہی ہے. پھر گناہ سے روکنے کے لیے قرآن بھی کہہ رہا ہے، جنت جہنم بھی کہہ رہی ہے، موت بھی یاد دہانی کرا رہی ہے، پھر بھی گناہ کر رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ عقل مند ہے؟ تو یہ عقل کا غائب ہونا ہے. تبھی تو گناہوں میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تبھی تو زندگی گناہوں میں گزر رہی ہوتی ہے. گناہوں کی وجہ سے عاقل کی عقل خراب ہو جاتی ہے. گناہوں کی وجہ سے عاقل کی عقل خراب ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے. پھر اپنے نقصان کو بھی نفع سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے نفع میں اپنے آپ اپنا نقصان سمجھنے لگتا ہے. اللہ ہم سب کو بھائی گناہوں کی ظلمت سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. میرے عزیزوں، غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن تریاق ہے نا بھائی، فوراً توبہ کر لو، فوراً استغفار کر لو، فوراً توبہ کر لو، فوراً استغفار کر لو، تاکہ وہ ظلمت سیاہ بن کے، نقطہ بن کے دل پہ کہیں چھا نہ جائے. ہر گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے. دیکھو تنکے تنکے سے ڈھیر بن جایا کرتا ہے، تنکے تنکے سے، قطرے قطرے سے دریا بن جایا کرتا ہے. ایسے ہی گناہ ایک ایک کرتے کرتے اس کی گندگیاں اکٹھے ہونے لگتی. اللہ ہم سب کے لیے اس سے بچنا آسان فرما دے.